تصور کریں ایک ایسے مفکر کا جسے اس کے اپنے ہی لوگوں نے برادری سے نکال دیا ہو، جس کی کتابوں پر مذہبی حلقوں نے سخت پابندیاں عائد کر دی ہوں۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر بھی آنے والے دور کے دانشوروں نے اسے خدا کے عشق میں ڈوبا ہوا انسان قرار دیا۔ بالکل، اور یہ وہ شخص تھا جس نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دعاؤں یا کسی الہام کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس نے ریاضی اور مساوات کا استعمال کیا۔ جی، ریاضی کا۔ تو یہاں ایک بہت ہی پرتجسس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اور کائنات دو الگ حقیقتیں ہیں یا ایک ہی وجود کے دو نام؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ اور فلسفے کی اس گہری دنیا میں آپ سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی سوال کی کھوج میں نکلیں گے۔ اور اس کھوج کے لیے ہمیں 17ویں صدی کے ایک انتہائی متنازع لیکن جینیس فلسفی باروخ سپینوزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، اور چونکہ سپینوزا کے خیالات اتنے پیچیدہ اور انقلابی ہیں کہ انہیں سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ہم نے آج ایک بہت خاص کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ بالکل، ہم جوزف راٹنر کی مایا ناز کتاب سپینوزا آن گاڈ کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ کتاب سپینوزا کی جو سب سے مشہور تصنیف ہے یعنی ایتھکس، اس کے ان پیچیدہ حصوں کی شاندار تشریح کرتی ہے جو خدا اور وجود سے متعلق ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو چننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مصنف نے جوزف راٹنر نے انتہائی غیر جانبداری سے سپینوزا کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ اچھا، غیر جانبداری سے آپ کی مراد کیا ہے یہاں؟ دیکھیں، تاریخی طور پر لوگوں نے سپینوزا پر یا تو اپنی ذاتی نفسیاتی آرا تھوپنے کی کوشش کی یا اسے روایتی تشریحات میں زبردستی فٹ کیا۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ اس پر کفر کے فتوے بھی لگے تھے۔ بالکل لگے تھے، لیکن راٹنر نے ان سب چیزوں سے ہٹ کر خالصتاً اسپینوزا کے اصل متن پر ٹیکسچول انالیسس پر توجہ مرکوز کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسپینوزا اصل میں کہہ کیا رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت زبردست بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گہری بحث میں باقاعدہ غوطہ لگائیں، ایک چھوٹی سی پیشہ ورانہ دستبرداری ڈسکلیمر دینا ضروری ہے۔ جی بالکل، بتا دیجئے۔ تو سننے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہے، لہٰذا تلفظ یا صنف کی شناخت میں ممکنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ صحیح، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے چینل کا وہ تعارف بھی پیش کر دیتے ہیں جو ہمارے سامعین کے لیے بہت خاص ہیں۔ ہاں بالکل، پاسٹ ٹو پریزنٹ اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے لیے سپینوزا آن گاڈ کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے اور پسندیدہ کتاب کا نام ضرور لکھیں۔ زبردست۔ تو اب ہم باقاعدہ ان ابواب کی طرف آتے ہیں جن پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جی، تو اس حصے میں ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں، ایک تو پریفیس یعنی سپینوزا کا فلسفے میں مقام، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دی لاجک آف جیومیٹریکل ڈیمونسٹریشن پر۔ ہاں، اور پھر جو سب سے اہم حصہ ہے دی ڈیفینیشنز آف سبسٹنس یعنی جوہر کی تعریف پر۔ بالکل، تو اگر ہم شروعات کریں راٹنر کے دیباچے سے تو وہ شروع میں یہ ایک بات بہت واضح کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سپینوزا کی کتاب ایتھکس کو پڑھنا اور سمجھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے آپ بس اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، راٹنر نے لکھا ہے کہ یہ افلاطون کے مکالموں جیسی بالکل نہیں ہے۔ بالکل، افلاطون کے ہاں آپ کو کردار ملتے ہیں، روزمرہ کی گفتگو ملتی ہے، کہانیاں ملتی ہیں۔ جی، ایک بحث چل رہی ہوتی ہے جو ہمیں اپنی سی لگتی ہے۔ لیکن سپینوزا کی کتاب ایک عام قاری کے لیے کسی بند تجوری یا بند کتاب کی طرح ہے۔ اس کا انداز تحریر فوراً آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس پر میں ایک تمثیل سوچ رہی تھی، ایک انالوجی۔ ہاں بتائیے، کیا انالوجی ہے؟ کیا سپینوزا کو بغیر کسی رہنمائی یا پس منظر کے پڑھنا ایسا ہی نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے کسی بہت ہی پیچیدہ مشین کا مینول رکھ دیا گیا ہو؟ واہ، یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ اور وہ مینول بھی کسی ایسی زبان میں ہو جو آپ نے کبھی نہ سیکھی ہو۔
مطلب صفحے پر پرزوں کے نام ہیں، لکیریں ہیں، ڈایاگرامز ہیں، لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ مشین کام کیسے کرے گی۔ میں اس مثال سے 100% اتفاق کروں گا، اور راٹنر بھی یہی بتاتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں کے جو مفسرین تھے وہ اسی لیے ناکام ہوئے کیونکہ وہ اس مینول کو غلط زبان میں پڑھ رہے تھے۔ غلط زبان سے مراد قرون وسطیٰ کا فلسفہ؟ بالکل، انہوں نے اسپینوزا کو قرون وسطیٰ کے فلسفے کی اینک سے دیکھنے کی غلطی کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسپینوزا خدا یا جوہر کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کا وہی مطلب ہوگا جو پچھلے 1000 سال سے لیا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اپنے پرانے خیالات کو اسپینوزا کے نئے الفاظ پر زبردستی تھوپ رہے تھے؟ جی، اور راٹنر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ اسپینوزا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے اپنے قائم کردہ اصولوں کو ہی بنیاد بنانا ہوگا۔ صحیح، ہمیں اس کے مینول کی شرائط ماننی پڑیں گی۔ بالکل، اور یہیں سے بات قدرتی طور پر اس کے اس انوکھے انداز کی طرف مڑتی ہے جسے جیومیٹریکل آرڈر یعنی جیومیٹریکل طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حصہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے لیے واقعی بہت حیران کن تھا۔ مطلب کوئی فلسفے پر کتاب لکھ رہا ہے، خدا اور کائنات کی بات کر رہا ہے، تو وہ اسے جیومیٹری یا جیومیٹری کی طرح کیوں لکھے گا؟ یہ حیرانی بہت فطری ہے کیونکہ ہم فلسفے کو خیالات اور جذبات کا ایک بہاؤ سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اسپینوزا کے کتابیں تو باقاعدہ ڈیفینیشنز ہیں، پھر ایکزیومز یعنی مسلمات ہیں، اور پھر تھیورمز ہیں، بالکل ویسے جیسے ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ ثابت کریں مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اقلیدس کی جیومیٹری کی طرح۔ اصل میں اسپینوزا رینے ڈیکارٹ سے بہت متاثر تھا۔ اچھا، ڈیکارٹ سے؟ جی، اور وہ اقلیدس کی جیومیٹری کو علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور مستند ماڈل مانتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے فلسفے کو ریاضی کی طرح ثابت کر سکتا ہے۔ ریاضی کی طرح ثابت کرنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ بالکل سادہ اور واضح تعریفوں سے آغاز کریں اور پھر مرحلہ وار آگے بڑھیں تو آپ ایک ایسی ناقابل تردید سچائی تک پہنچ سکتے ہیں جس میں کوئی شک نہ رہے۔ لیکن رکیے ذرا، میں یہاں ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی بالکل، پوچھیں۔ خدا، کائنات اور انسانی وجود جیسے موضوعات تو بہت لامحدود ہے نا؟ انہیں سیدھی لکیروں، زاویوں اور ریاضی کے اصولوں میں قید کرنے کی کوشش کیوں؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے۔ مطلب کیا اس سے فلسفہ بہت زیادہ مشینی یا کہہ لیں کہ مصنوعی نہیں ہو جاتا؟ کائنات کا سارا حسن ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم اسے مساوات میں بند کر دیں گے؟ بہت سے لوگوں نے یہی سوچا کہ اس نے کائنات کو بے جان کر دیا ہے، لیکن راٹنر کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ اسپینوزا کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ کیا مقصد تھا؟ اسپینوزا کے نزدیک یہ اپنے نظام میں ایک اندرونی منطقی تسلسل یعنی انٹرنل لاجیکل کنسسٹنسی حاصل کرنے کا واحد طریقہ تھا۔ منطقی تسلسل مطلب تاکہ کوئی جھول نہ رہے؟ بالکل، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ وہ فلسفے کو انسانی جذبات اور زبان کی خامیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ زبان کی خامیاں؟ یہ تھوڑا مزید بتائیں۔ دیکھیں، جب ہم عام زبان میں خدا یا آزادی کا لفظ بولتے ہیں تو ہر انسان کے ذہن میں ایک الگ تصویر بنتی ہے۔ ہاں بالکل، ہر کسی کا اپنا عقیدہ اور سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ ہماری ثقافت اور ہمارے تعصبات سے متاثر ہوتی ہے۔ اسپینوزا کا ماننا تھا کہ یہ انسانی جذبات اور غلط فہمیاں حتمی سچائی کو دھندلا دیتی ہیں۔ تعریف مان لی تو آپ کو آخری نتیجہ بھی ماننا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے یہ نتیجہ جذباتی طور پر پسند نہیں آ رہا۔ واہ، یہ تو بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ مطلب وہ آپ کو منطق کے شکنجے میں کس دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی منطق کے ذریعے وہ اپنی پوری فلسفیانہ عمارت کھڑی کرتا ہے۔ تو پھر اب چلتے ہیں اس عمارت کی سب سے پہلی اینٹ کی طرف، اس کے نظام کی سب سے بنیادی اکائی جسے وہ سبسٹنس یا جوہر کہتا ہے۔ جی، اور یہیں سے مابعد طبیعیات یعنی میٹا فزکس کی اصل بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عام زندگی میں تو ہم جوہر کا لفظ کسی کیمیکل یا کسی چیز کے نچوڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا؟ لیکن یہاں یقیناً اس کا مطلب مختلف ہوگا۔ بہت مختلف ہے۔ اسپینوزا کائنات میں موجود ہر چیز کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ صرف 2 حصوں میں؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز یا تو اپنے آپ میں ہے جسے وہ ان اٹ سیلف کہتا ہے، یا پھر کسی دوسری چیز کے ذریعے وجود رکھتی ہے یعنی ان اندر۔ یہ کسی دوسری چیز میں ہونے کی بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ کیا ہم اسے کسی عام سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل،
ہم ایک درخت کی مثال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا ایک درخت خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بغیر کسی اور چیز کے سہارے کے؟ نہیں، ظاہر ہے اسے اگنے کے لیے مٹی چاہیے، بیج چاہیے، پانی اور سورج کی روشنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت اپنے وجود کے لیے ان بیرونی عوامل پر، ان دوسری چیزوں پر منحصر ہے۔ ہاں، ان کے بغیر تو درخت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور صرف وجود ہی نہیں، بلکہ اگر آپ درخت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیج اور پانی کے تصور کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تو درخت وہ چیز ہے جو ان انادر ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زیادہ تر چیزیں، مطلب پہاڑ، ندیاں، جانور، ہم انسان، یہ سب کسی دوسری چیز کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، یہ سب کسی پر منحصر ہیں۔ جی ہاں، یہ سب ان انادر ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان اٹ سیلف ہے؟ یعنی وہ کون سی اکائی ہے جو مکمل طور پر خود مختار ہو؟ اور یہی اسپینوزا کی جوہر یا سبسٹنس کی حتمی تعریف ہے۔ وہ کہتا ہے جوہر وہ ہے جو اپنے آپ میں ہے اور اپنے ہی ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ میں اسے دہراتی ہوں، وہ جو اپنے آپ میں ہے اور اپنے ہی ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یعنی اس جوہر کے تصور کو شکل دینے کے لیے آپ کو کسی اور چیز کے تصور کی یا کسی اور چیز کی مدد کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک زبردست بات ہے، کیونکہ مطلب کائنات میں ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو، جس کا کوئی سبب اس سے باہر موجود نہ ہو؟ لا محالہ انسان کا ذہن خدا کی طرف ہی جاتا ہے۔ ہاں، بالکل جاتا ہے، لیکن یہاں میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھانا چاہتی ہوں، کیونکہ جو راٹنر کی کتاب ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ اسپینوزا کے اس نظام میں خدا کا وہ تصور نہیں ہے جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں، مطلب کوئی انسانی شکل والا یا انسانی خصوصیات والا خدا نہیں ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، جسے ہم فلسفی میں اینتھروپومورفک خدا کہتے ہیں۔ اسپینوزا اس تصور کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ مطلب وہ خدا جو ارادہ رکھتا ہو، جو غصہ کرتا ہو، یا جسے ہم اپنی طرح کا کوئی وجود سمجھتے ہوں۔ ہاں، اسپینوزا کے نزدیک خدا کا کوئی انسانی ارادہ نہیں ہے، اس کی کوئی انسانی سوچ یا جذبات نہیں ہے، وہ کائنات کا واحد لامحدود اور لازمی جوہر ہے۔ یہ بات ہمارے روایتی عقائد سے تو بہت زیادہ ٹکراتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر اتنی پابندیاں لگی تھیں۔ راٹنر بڑی گہرائی میں جا کر اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اسپینوزا دراصل روایتی فلسفیانہ سنویت، جسے ڈیولزم کہتے ہیں، اس کی مکمل نفی کر رہا تھا۔ سنویت یعنی دو چیزوں کا ہونا، جیسے خالق الگ ہے اور مخلوق الگ۔ بالکل، ڈیکارٹ اور اس سے پہلے کا پورا فلسفہ یہی کہتا تھا کہ ذہن اور مادہ الگ ہیں، یا خالق اور کائنات دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ لیکن اسپینوزا کیا کہہ رہا ہے؟ اسپینوزا ثابت کرتا ہے کہ خالق اور مخلوق دو الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی لامحدود حقیقت ہیں۔ ایک ہی حقیقت، لیکن وہ یہ ثابت کیسے کرتا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے اس کے پیچھے؟ کتاب بڑی خوبصورتی سے اسے واضح کرتی ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ منطقی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کائنات میں دو الگ الگ جوہر موجود ہوں۔ ناممکن کیوں ہے؟ مطلب اگر دو خدا ہوں یا دو الگ الگ خود مختار جوہر ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیے، اگر خدا لامحدود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ہر ممکن صفت، ہر ممکن خوبی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لامحدود کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اب فرض کریں، بحث کی خاطر، کہ کوئی دوسرا جوہر بھی کائنات میں موجود ہے۔ اچھا، مان لیا۔ تو اس دوسرے جوہر کو پہلے جوہر یعنی خدا سے الگ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی صفت ہونی چاہیے جو خدا کے پاس نہ ہو۔ ہاں، ظاہر ہے اگر دونوں کی صفات بالکل ایک جیسی ہوں گی تو وہ دو الگ چیزیں تھوڑی ہوں گی، وہ تو ایک ہی چیز بن جائیں گی۔ بالکل، اور اگر اس دوسرے جوہر کے پاس کوئی ایسی صفت ہے جو خدا میں نہیں ہے تو پھر خدا لامحدود کیسے رہا؟ اچھا، واہ! پھر تو خدا میں اس خاص صفت کی کمی واقع ہو گئی، اور ہماری بنیادی تعریف یہ تھی کہ خدا لامحدود ہے۔ تو اس منطق کے حساب سے کوئی دوسرا جوہر موجود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہوگا تو پہلے والے کی لامحدودیت ختم ہو جائے گی۔ 100%، اور اسی لیے کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دو الگ الگ جوہروں جن کی صفات ایک ہوں ان کا وجود ناممکن ہے، صرف ایک ہی لازمی جوہر ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کائنات
یہ فطرت، یہ سب کچھ اسی ایک خدا، اسی ایک جوہر کے اندر موجود ہے؟ جی، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ خدا کائنات سے باہر بیٹھ کر اسے چلانے والی کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ کائنات اور خدا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا فلسفہ ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اسپینوزا نے ریاضیاتی انداز میں ثابت کیا کہ تمام کائنات ایک ہی لامحدود جوہر یعنی خدا پر مشتمل ہے۔ جی، اور اس کی پوری عمارت اسی ایک جوہر پر کھڑی ہے۔ لیکن اس تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آخری اور سچ کہوں تو ایک بہت ہی اشتعال انگیز خیال یا کہہ لیں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ بنیاد اور جوہر صرف ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہے، تو ہمارے ارد گرد موجود یہ کائنات کی رنگینی کیا ہے؟ رنگینی سے مراد؟ میرا مطلب ہے یہ مختلف شکلیں، یہ درخت ہیں، یہ ستارے، میں، آپ، یہ کرسی، یہ انگنت اور الگ الگ نظر آنے والی چیزیں آخر کیا ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اگر سب ایک ہے تو ہم الگ کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ کیا ہماری یہ الگ شناخت، ہمارا یہ انفرادی وجود صرف ایک دھوکہ ہے؟ اور اسی راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسپینوزا کے مزید دو اہم تصورات کو کھولنا پڑے گا، کیونکہ اسپینوزا اس کثرت کو، اس رنگینی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر وہ اسے کیسے سمجھاتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیسے اسی ایک جوہر کا حصہ ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایٹریبیوٹس یعنی صفات اور موڈز یعنی اطوار پر تفصیلی بات کرنی ہوگی۔ تو سننے والوں، اس سیریز کے اگلے حصے میں یعنی پارٹ 2 میں ہم اسی تجسس کو بنیاد بنائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر کائنات کی اصل ایک ہی ہے تو ہم اتنے مختلف کیوں ہیں؟ ہم صفات اور اطوار پر بہت گہری بات کریں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور علم کی اس کھوج میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اگر تھوڑا غور کریں تو کافی گہرا سوال ہے کہ آخر ہم انسان اس دنیا کو، اس پوری حقیقت کو محسوس کیسے کرتے ہیں؟ بالکل۔ یعنی کیا یہ کائنات صرف وہ ہے جو ہم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے خیالات، جذبات اور شعور کی دنیا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف یہ سوال بھی تو ہے کہ کیا حقیقت صرف وہ ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، جسے ہم اپنے جسم سے چھو سکتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو ایک ٹھوس مادی وجود رکھتی ہے۔ ہاں، ذہن اور مادہ، سوچ اور جسم، یہ وہ دو عدسے ہیں یا لینزیں ہیں جن سے ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اور ویسے سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر ان دونوں کو بالکل الگ اور متضاد دنیاؤں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، انسانی ذہن تو صدیوں سے اسی الجھن کا شکار رہا ہے نا؟ بالکل۔ کہ جو چیز مادی ہے اس کا روحانی یا ذہنی دنیا سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ذہنی ہے وہ مادی قوانین سے آزاد ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس تفریق نے یعنی اس ڈویژن نے فلسفی اور سائنس دونوں میں ایک بہت بڑی خالج پیدا کر رکھی ہے۔ اور اسی خالج کو آج ہم سمجھنے اور شاید بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایگزیکٹلی۔ تو سننے والوں کے لیے اگر ہم اپنی پچھلی بحث جو ہمارا پارٹ 1 تھا اس کو تھوڑا سا ذہن میں لائیں۔ وہاں ہم نے ایک کافی بڑا دعویٰ قائم کیا تھا۔ واقعی بڑا دعویٰ تھا۔ ہم نے اسپینوزا کے حوالے سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس پوری کائنات میں اس تمام تر بکھراؤ اور کثرت میں دراصل صرف ایک ہی سبسٹنس یا جوہر ہے۔ صحیح، ایک ہی بنیادی اور مطلقہ حقیقت ہے جسے اسپینوزا خدا یا فطرت کہتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ یہ اسپینوزا آن گاڈ پر ہماری اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے، یعنی پارٹ 2۔ اور آج ہمارے سامنے جو ماخذ یا سورسز ہیں ان میں اسپینوزا کی مشہور کتاب ایتھکس شامل ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف فلسافیکل نوٹس اور کچھ انتہائی اہم خطوط بھی ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس ڈیپ ڈائیو کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ایٹریبیوٹ یعنی صفت آخر کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انسانی عقل اس ایک عظیم حقیقت کو کن مختلف روپوں میں دیکھتی ہے۔ ہم بیسیکلی ان چیپٹرز کو کور کر رہے ہیں جو ایٹریبیوٹ، دی ایسنس آف سبسٹنس اور دی انٹلیکٹس رول ان پرسیپشن پر مبنی ہے۔ یہ مشن بظاہر جتنا سیدھا لگ رہا ہے نا، فلسافیکل اعتبار سے اتنا ہی گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کیونکہ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی جوہر ہے جو اپنے آپ میں مکمل ہے۔ ہاں، وہ یہ کہیں کہ اگر سب کچھ ایک ہی ہے
تو ہمیں یہ دنیا اتنی مختلف، اتنی رنگ برنگی اور بکھری ہوئی کیوں نظر آتی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اسپینوزا کی اصطلاح ایٹریبیوٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو پھر شروعات اسی بات سے کرتے ہیں، اگر حقیقت واقعی ایک ہے تو ہم اس کو پہچانتے کیسے ہیں؟ اسپینوزا کے ہاں ایٹریبیوٹ کی بالکل واضح اور بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، اسپینوزا نے اس کی بہت ہی ناپی تلی اور سخت تعریف کی ہے۔ صحیح۔ ہمارے نوٹس میں یہ کافی ٹیکنیکل لگ رہی تھی۔ ہاں، تھوڑی ٹیکنیکل ضرور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایٹریبیوٹ وہ چیز ہے جسے عقل یعنی انٹلیکٹ کسی سبسٹنس کی اصلیت یا اس کے بنیادی جوہر کے طور پر سمجھتی ہے۔ اچھا، عقل سمجھتی ہے۔ بالکل۔ اس ڈیفینیشن میں سب سے اہم لفظ عقل اور اصلیت ہی ہیں۔ صفت کوئی وہم یا کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ صحیح صحیح، یہ حقیقت کو پہچاننے کا ایک خالص عقلی طریقہ ہے جہاں عقل محسوس کرتی ہے کہ یہ اس جوہر کا اصل حصہ ہے۔ اچھا، اس ٹیکنیکل بات کو تھوڑا سا روزمرہ کی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بتائیے۔ کیا میں اسے یوں سمجھ سکتا ہوں کہ سبسٹنس ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ہیرا ہے، ایک ڈائمنڈ ہے؟ اچھا، ڈائمنڈ۔ ہاں، اور جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اس ہیرے کا وہ ایک خاص پہلو یا زاویہ ہے جو اس وقت عقل کی روشنی میں چمک رہا ہے۔ صحیح۔ مطلب ہیرا تو ایک ہی ہے، مکمل اور ناقابل تقسیم، لیکن روشنی پڑنے پر اس کی چمک کے رنگ اور زاویے مختلف محسوس ہوتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ تشبیہ کافی حد تک درست سمت میں ہے، مگر اس میں ایک خطرے کا پہلو بھی ہے۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ خطرہ یہ ہے کہ جب ہم ہیرے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو اکثر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہماری آنکھ یا وہ روشنی ان زاویوں کو تخلیق کر رہی ہے۔ یعنی ہم خود سے اینگل بنا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اسپینوزا کے ہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت کو بناتی یا تخلیق نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف اور صرف اس کا ادراک کرتی ہے، یعنی اسے پرسیو کرتی ہے۔ عقل خود سے کچھ ایڈ نہیں کر رہی۔ ایگزیکٹلی، عقل کا کام جوہر میں کوئی نئی چیز شامل کرنا نہیں ہے، بلکہ جوہر کی اس لامحدود حقیقت کو اس کے اندر پہلے سے موجود صفات کے ذریعے جاننا ہے۔ اچھا، یعنی عقل محض ایک غیر جانبدار مشاہدہ کار ہے۔ بالکل، جو اصلیت کو اس کی صفات کے پردے میں پہچانتی ہے۔ زاویے پہلے سے وہاں موجود ہیں، عقل صرف ان پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ مجھے یہاں ایک بات پر تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ پوچھئے۔ اگر عقل صرف اسی ہیرے کے مختلف زاویے دیکھتی ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ زاویے پہلے سے وہاں موجود ہیں، تو کیا یہ صفات یعنی یہ ایٹریبیوٹس اس اصل حقیقت یا سبسٹنس سے الگ اپنا کوئی آزاد وجود رکھتی ہیں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مطلب کیا یہ بس ایک ہی چیز کو پکارنے کے دو مختلف نام ہیں، یا ان میں حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے اس پورے فلسفے کی سب سے نازک جسے کہتے ہیں نا لاجیکل لنک، اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ اچھا۔ اور اسے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم معروضی حقیقت یعنی آبجیکٹیو ریالٹی کی بات کریں تو جوہر اور صفات 100% ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ڈینوٹیٹیولی یہ بالکل ایک ہے، یعنی ریالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں؟ کوئی میٹا فزیکل فرق نہیں ہے۔ جہاں جوہر ہے وہیں صفات ہے۔ لیکن جب ہم تصور یا معنی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں یعنی کونوٹیٹیولی، اچھا، تو یہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے مختلف ہو گئے اگر ہیں ایک ہی چیز؟ کیونکہ عقل انہیں الگ الگ خصلتوں کے طور پر پہچانتی ہے۔ معروضی طور پر وہ ایک ہے، لیکن تصوراتی طور پر عقل کی تفریق کی وجہ سے وہ الگ محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان فرق حقیقت کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ صرف ہمارے سمجھنے کے انداز کا فرق ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمارے نوٹس میں سائمن دی وریز کو لکھے گئے ایک خط کا ذکر ہے جس میں اسپینوزا نے اسی ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ ہاں، سائمن دی وریز اسپینوزا کا دوست تھا نا؟ صحیح کہا، وہ اسپینوزا کا ایک قریبی دوست تھا، اور اس نے بالکل یہی الجھن اسپینوزا کے سامنے رکھی تھی جو آپ نے ابھی پوچھی۔ اچھا، تو اسپینوزا نے کیا جواب دیا اسے؟ اسپینوزا نے اسے جو جوابی خط لکھا وہ فلسفی کی ہسٹری میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اس خط میں اس نے واضح کیا کہ جوہر اور صفت کی تعریف بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ دونوں کی ڈیفینیشن سیم ہے؟ ہاں، اس نے لکھا کہ میں ان دونوں سے ایک ہی مراد لیتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صفت کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب ہم اس حقیقت کا تعلق عقل سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب حقیقت اپنے آپ میں موجود ہے تو وہ جوہر ہے؟ بالکل۔ اور جب کوئی عقل اسے سمجھنے یا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتی ہے
تو ہم اسے صفت کہہ دیتے ہیں، رائٹ؟ ایگزیکٹلی یہی وہ پوائنٹ تھا۔ ویسے ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں۔ ضرور۔ اگر اسپینوزا خود اپنے اس خط میں کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، تو پھر اس نے اپنی کتاب ایتھکس میں ان کی دو الگ الگ اور باقاعدہ نمبرز کے ساتھ ڈیفینیشنز کیوں لکھی؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب اگر میں اس کتاب کا پہلا باب پڑھوں تو اس میں جوہر کی تعریف الگ لکھی ہے اور صفت کی تعریف الگ۔ اگر ایک ہی بات تھی تو ایک ہی ڈیفینیشن کافی ہونی چاہیے تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو کیا اسپینوزا جیسا ریشنلی سوچنے والا عظیم فلسفی دو الگ ڈیفینیشنز بنا کے خود ہی اپنے پڑھنے والوں کے لیے کنفیوژن پیدا نہیں کر رہا تھا؟ دیکھیں، یہ اعتراض بالکل جائز معلوم ہوتا ہے، اور سچ پوچھیے تو بہت سے ناقدین نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ یہ دوہرا پن کیوں ہے۔ بالکل illogical سا لگتا ہے پہلی دفعہ دیکھنے میں۔ لیکن اس کا جواب اسپینوزا کے فلسفی بیان کرنے کے خاص طریقے میں چھپا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسپینوزا کیوں اور کیسے لکھ رہا تھا۔ اچھا، تو اس کے پیچھے کوئی خاص میتھڈالوجی تھی؟ ہاں، دیکھیں، 17 سینچری کا یورپ مذہبی عقائد اور فرسودہ خیالات میں جکڑا ہوا تھا۔ صحیح۔ اسپینوزا ایک ایسی سچائی بیان کرنا چاہتا تھا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ اس لیے اس نے اپنی کتاب کسی عام کہانی یا روایتی فلسفی کی طرح نہیں لکھی۔ تو پھر کیسے لکھی؟ اس نے یوکلڈ کے ریاضیاتی اور ہندسی انداز، یعنی جسے ہم جیومیٹریکل آرڈر کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا۔ جیومیٹریکل آرڈر؟ مطلب جیسے ہم جیومیٹری میں کلیمز اور پروفز پیش کرتے ہیں؟ بعینے ویسے ہی۔ اچھا۔ جیسے اگر آپ جیومیٹری کے بارے میں سوچیں، جب آپ کو ایک پیچیدہ شکل، مثلاً ایک ٹرائنگل یا مثلث کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو بسا اوقات آپ کو ایک ہی ٹرائنگل کو دو مختلف زاویوں سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یعنی ایک دفعہ آپ اس کی لائنز بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک تعریف اس کے اضلاع یعنی سائڈز کی ہوتی ہے اور دوسری اس کے زاویوں کی۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ دونوں مل کر ایک ہی ٹرائنگل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ حالانکہ وہ ایک ہی ٹرائنگل ہے، لیکن لاجیکل پروف کو آگے بڑھانے کے لیے ان دونوں زاویوں کا الگ الگ بیان ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تو اسپینوزا بھی یہی کر رہا تھا؟ ہاں، اسپینوزا کو بھی اپنے دلائل کو قدم بقدم آگے بڑھانے کے لیے اور خدا کی لامحدودیت کو ثابت کرنے کے لیے ان دو ٹرمز کی سخت ضرورت تھی۔ رائٹ۔ اسے ایک تعریف خالص وجود کی سطح پر چاہیے تھی جسے اس نے جوہر کہا، اور دوسری تعریف علم یا ادراک کی سطح پر چاہیے تھی جسے اس نے صفت کہا۔ ویسے یہ لاجک تو بہت سٹرونگ ہے۔ اس کے بغیر تو وہ اپنے جیومیٹریکل پروفز مکمل ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل، اس لیے یہ کوئی کنفیوژن نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی سوچی سمجھی ٹیکنیکل ضرورت تھی۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت اہم ہے، یعنی وہ کائنات کو ایک جیومیٹری کے اصولوں کی طرح میتھ کے تھرو ثابت کر رہا تھا تاکہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم اس دلیل کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو ہمارے ماخذ میں ایک اور بڑی بات کہی گئی ہے۔ وہ کون سی؟ اگر وہ واحد جوہر جسے یہاں خدا یا فطرت کہا جا رہا ہے وہ لامحدود ہے تو لاجیکلی اس کی صفات کو بھی لامحدود ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک ناظیر لاجیکل نتیجہ ہے نا۔ چونکہ خدا کا وجود ہر لحاظ سے مطلق اور لامحدود ہے، یعنی انفینٹ ہے، اس لیے اس کی صفات کی تعداد بھی لامحدود ہے۔ صحیح۔ اسپینوزا واضح طور پر کہتا ہے کہ خدا کی لاتعداد صفات ہیں اور ہر صفت اپنے آپ میں لامحدود اور ابدی ہے۔ مگر یہاں مجھے ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، اگر صفات لامحدود ہیں، انفینٹ ہیں، تو انسان کی دنیا تو بہت چھوٹی اور محدود ہے۔ ہم انسان تو صرف سوچتے ہیں یا پھر ان مادی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم ان باقی سب لامحدود صفات کا تجربہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اچھا، یہ سوال تو بہت لازمی اٹھتا ہے یہاں۔ ہاں، یعنی اگر انفینٹ ایٹریبیوٹس ہیں تو ہمیں صرف دو کیوں فیل ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہماری اپنی ساخت میں، ہمارے سٹرکچر میں پوشیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ انسان خود ایک محدود ہستی ہے، یعنی فائنائٹ ہے، اور انسان بنیادی طور پر صرف دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہمارا ذہن اور دوسرا ہمارا جسم۔ بالکل، اس لیے ان لامحدود صفات میں سے انسانی عقل صرف اور صرف انہی دو صفات کا ادراک کر سکتی ہے جن کا وہ خود حصہ ہے۔ اچھا۔ اور وہ دو صفات کیا ہیں؟ ایک
تھاٹ یعنی سوچ جسے ہم ذہن یا خیالات کہتے ہیں، اور دوسری ایکسٹینشن یعنی مادی وسعت جسے ہم جسم، مادہ یا لمبائی چوڑائی رکھنے والی چیزیں کہتے ہیں۔ یعنی ان دو کے علاوہ ہم کچھ محسوس نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ان دو کے علاوہ ہم خدا کی کسی تیسری صفت کا نہ تو تجربہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہماری یہ پوری کائنات جس میں اربوں کہکشائیں ہیں، اور ہماری یہ پوری ذہنی دنیا جس میں بے پناہ خیالات ہیں، یہ سب مل کر بھی ان لامحدود صفات میں سے صرف دو کا حصہ ہیں۔ ایگزیکٹلی، بس یہی دو۔ حیران انگیز ہے یہ تو۔ لیکن چلو ابھی کے لیے ان دو صفات پر ہی بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹریڈیشنلی یہی سوچا جاتا ہے۔ ہاں، مطلب مثلا میں سوچتا ہوں کہ میں نے پانی پینا ہے اور میرا ہاتھ خود بخود گلاس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوچ مادی وسعت سے بڑی ہے؟ کیا ذہن مادے کا سبب بنتا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ؟ اچھا، یہاں اسپینوزا ایک اور بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے۔ دھماکہ؟ کیسا دھماکہ؟ وہ صدیوں سے چلے آ رہے اس تصور کو بالکل رد کر دیتا ہے کہ ذہن جسم کو چلاتا ہے یا جسم ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈیکارٹ کی ڈوئلزم کو وہ مٹا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ذہن اور جسم کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے ایسے؟ اسپینوزا کہتا ہے کہ یہ دونوں صفات یعنی سوچ اور مادی وسعت حقیقت میں بالکل برابر ہے۔ برابر ہیں؟ ہاں، ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر حاوی یا حاکم نہیں ہے، اور سب سے اہم بات، یہ دونوں ایک دوسرے کا سبب نہیں بنتے۔ یعنی کاز نہیں بنتے؟ بالکل نہیں۔ فلسفی میں اسے یہ کہہ کر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہیں، کازلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اگر یہ ایک دوسرے کا سبب نہیں بنتے تو پھر جب میں سوچتا ہوں اور میرا ہاتھ حرکت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کیا میرے ذہن نے ہاتھ کو حرکت نہیں دی؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اور ہمیں یہی فیل ہوتا ہے، لیکن اسپینوزا اسے ایک وہم، ایک ایلیوژن قرار دیتا ہے۔ وہم؟ ہاں، اس کے مطابق ایک صفت دوسری صفت کی وجہ نہیں بن سکتی۔ مادی جسم کا حرکت میں آنا صرف اور صرف کسی دوسری مادی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ذہن میں ایک خیال کا آنا صرف کسی پچھلے خیال کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی فزیکل چیز خیال پیدا نہیں کر سکتی؟ نہیں، کوئی بھی مادی چیز ذہن میں خیال پیدا نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی خیال کسی مادی چیز کو فزیکل حرکت نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ ذہن کی وجوہات ذہنی دنیا میں رہتی ہیں اور جسم کی وجوہات مادی دنیا میں۔ یہ کانسیپٹ مجھے موجودہ دور کی ڈیجیٹل دنیا کی ایک مثال کی طرف لے جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ہاں پلیز بتائیے۔ کیا ہم اسے ایک جدید فلم کے آڈیو اور ویڈیو ٹریک کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ آڈیو اور ویڈیو ٹریک، اچھا۔ ہاں، فرض کریں ایک فلم چل رہی ہے، اس میں ایک آڈیو ٹریک ہے جس میں ساری آوازیں اور ڈائیلاگ ہیں، اور ایک ویڈیو ٹریک ہے جس میں ساری تصویریں۔ صحیح۔ اب دیکھیں، آڈیو ٹریک جو ہے وہ ویڈیو کو پلے نہیں کر رہا ہوتا، بالکل نہیں، اور نہ ہی ویڈیو ٹریک آڈیو کو چلا رہا ہوتا ہے۔ آڈیو میں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ پچھلی آوازوں کے تسلسل میں ہیں، اور ویڈیو میں جو منظر بدل رہے ہیں وہ پچھلے مناظر کا نتیجہ ہیں۔ دونوں ٹریکس ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بالکل ایک ہی وقت میں ایک ہی سیکنڈ پر ایک ہی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہیرو ہونٹ ہلاتا ہے تو اسی وقت آواز آتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آواز نے ہونٹ نہیں ہلائے اور ہونٹوں نے آواز نہیں بنائی، لیکن دونوں ایک ہی ماسٹر فائل کے دو مختلف پہلو ہیں۔ کیا ہم سوچ اور مادے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے! یہ مثال اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار اور برمحل ہے۔ اچھا، شکریہ۔ واقعی جس طرح آڈیو اور ویڈیو ٹریکس آپس میں ٹکراتے نہیں، ایک دوسرے کو پیدا نہیں کرتے، لیکن وہ مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی بنیادی سورس کا حصہ ہیں۔ صحیح، یعنی ایک ہی فائل کے اندر پلے ہو رہے ہیں دونوں۔ بالکل۔ اسپینوزا کا یہ جو پیرالل سسٹم ہے نا، یہ بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ سوچ اور مادہ دونوں متوازی چل رہے ہیں، یعنی پیرالل۔ ان کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ یا فعل اور سبب کا رشتہ نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں اوریجن میں ایک ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دونوں دراصل ایک ہی لامحدود حقیقت یعنی اس سبسٹنس کا دو مختلف انداز میں اظہار کر رہے ہیں۔ رائٹ۔
جب ذہن میں فیصلہ ہوتا ہے بالکل اسی لمحے جسم میں بھی مادی سطح پر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. یہ دونوں پیرالل ہیں، راستے الگ ہیں مگر وہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں. اچھا، اگر ہم اس بات کو سچ مان لیں تو یہ ہمارے روزمرہ کے تمام تصورات کو جڑوں سے ہلا دیتا ہے. ہاں، ہلا تو دیتا ہے. ہم تو ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن جسم کا باس ہے. بالکل. لیکن اگر حقیقت میں یہ دونوں بس ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں تو مجھے یہاں ایک اور خطرہ محسوس ہوتا ہے. کیسا خطرہ؟ دیکھیں، اگر اتنی ساری صفات الگ الگ چل رہی ہیں اور اوپر سے وہ لامحدود بھی ہیں تو کیا اس سے اس واحد جوہر یعنی خدا کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے؟ اگر ہر ایٹریبیوٹ کا اپنا الگ دائرہ کار ہے تو کیا ہم ایک بکھری ہوئی کائنات کی بات نہیں کر رہے؟ اچھا، یہ وہ موڑ ہے جہاں عقل کے کردار کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے. صحیح. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، عقل حقیقت کو سمجھنے کے لیے تفریق کرتی ہے، یعنی اسے ڈیوائیڈ کرتی ہے. ہاں، کیٹیگرائز کرتی ہے. بالکل. وہ تجزیہ کرنے کے لیے چیزوں کے درمیان لکیریں کھینچتی ہے. لیکن اس عقلی تفریق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حقیقت کے واقعی ٹکڑے ہو گئے ہیں. اچھا، یعنی وہ تمام لکیریں اور خانے جو ہیں وہ صرف ہمارے ذہن کی پیدائش ہے. حقیقت میں کائنات ویسی بٹی ہوئی نہیں ہے. بالکل نہیں. خدا کی وحدت یعنی اس کی یونٹی ہر حال میں مکمل، اکھنڈ اور ناقابل تقسیم رہتی ہے. صحیح. ہم صرف ذہنی طور پر اپنی سہولت کے لیے اور چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے انہیں الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. جیسے اگر کوئی سمندر کے پانی کا ایک قطرہ لے کر اسے کیمیکل حصوں میں بانٹ دے تو اس سے سمندر کی وحدت پر فرق تھوڑی پڑے گا. ایگزیکٹلی. اس چیز سمندر کی اکائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسپینوزا اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ عقل جو بھی تفریق کرتی ہے وہ محض سمجھنے کی غرض سے ہے. صحیح. اسے حقیقت کا بٹوارا سمجھنا فلسفی کی سب سے بڑی بھول ہے. ویسے یہ بات آج کے دور کے حوالے سے بہت اہم سبق دیتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم آج ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے. ہر وقت ڈیٹا آ رہا ہے. بالکل. اور اس اوور لوڈ سے نپٹنے کے لیے ہم نے ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے کھانوں یعنی باکسز میں بانٹ دیا ہے. ہاں، یہ تو ہے. ہم نے سائنس کو مذہب سے الگ کر دیا ہے، آرٹ کو اکنامکس سے، اور انسانوں کو ان کے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے. صحیح پوائنٹ ہے آپ کا. ہم ہر چیز کو الگ الگ صفات کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس چکر میں ہم اس اصل بڑی وحدت کو بھول جاتے ہیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. مختلف پہلو اور نظریات ایک ہی عظیم حقیقت کا حصہ ہیں. یہ اسپینوزا کے فلسفے کا ایک بہت ہی تعمیری اور مثبت پہلو ہے. وہ اس کثرت یعنی ڈائیورسٹی اور رنگا رنگی کا انکار نہیں کر رہا. صحیح. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے تمام رنگ یا تمام خیالات جھوٹے ہیں، بلکہ وہ انہیں حقیقت کا حصہ مانتا ہے. بالکل. اس کا کہنا ہے کہ یہ تمام رنگ، یہ تمام صفات سچی ہیں، ان کا اپنا ایک معروضی وجود ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب ایک ہی چشمے سے پھوٹ رہی ہیں، ایک ہی اوریجن سے آ رہی ہیں. ہاں، یہ سب ایک ہی جوہر کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو دنیا کو دیکھنے کا اس کا نظریہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. واقعی ایک نیا پرسپیکٹیو ملتا ہے. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کس طرح ایٹریبیوٹ یا صفت اس ایک جوہر کا وہ چہرہ ہے جسے عقل پہچانتی ہے. بالکل. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اسپینوزا نے کس طرح جیومیٹریکل انداز میں ثابت کیا کہ سوچ اور مادہ آزاد رہتے ہوئے بھی ایک ہی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں. صحیح. لیکن اب یہاں سے ایک بہت بڑا لاجیکل سوال جنم لیتا ہے جو ایک طرح کا چیلنج بھی ہے میرے خیال میں. اچھا، بتائیے کیا چیلنج ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا یا وہ واحد جوہر بالکل لامحدود، کامل اور ناقابل تغیر ہے، یعنی ان چینجنگ ہے. ہاں، ان چینجنگ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ایک سا ہے، تو پھر ہم اس چلتی پھرتی بدلتی ہوئی، بنتی اور ٹوٹتی ہوئی مادی اور ذہنی دنیا کی وضاحت کیسے کریں گے جو ہم روزانہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں؟ صحیح سوال ہے. اگر اصل حقیقت ساکتہ اٹل ہے تو یہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی دنیا آخر کہاں سے آ گئی؟ یہ واقعی اسپینوزا کے سسٹم کا سب سے کڑا امتحان ہے. ایک ابدی اور ان چینجنگ حقیقت کا اس روزمرہ بدلتی ہوئی محدود دنیا کے ساتھ آخر کیا رشتہ ہے؟ ایگزیکٹلی. اس تعلق کو ثابت کیے بغیر تو یہ فلسفی مکمل ہو ہی نہیں سکتی نا. اور اسی الجھن کو ہم اپنی اس سیریز کی اگلی قسط میں یعنی نیکسٹ ڈیپ ڈائیو میں سلجھائیں گے انشاءاللہ.
اگلے حصے یعنی پارٹ 3 میں ہم اسپینوزا کی ایک اور اہم ٹرم موڈز یعنی محدود اور لامحدود حالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک واحد ہستی کس طرح انگنت صورتوں اور حالات میں ظاہر ہوتی ہے اور اس ساری تبدیلی کی اصل وجہ کیا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس لمبی اور گہری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہمارے ماخذ میں پوشیدہ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور تھوڑا سا ہوش اڑا دینے والا خیال سامنے آتا ہے۔ باقی صفات لامحدود ہیں، بالکل ہیں، لیکن انسان اپنی محدود ساخت کی وجہ سے صرف 2 صفات کو محسوس کر سکتا ہے، سوچ اور مادہ۔ تو اس کا لاجیکل مطلب یہ بنتا ہے کہ بالکل اسی لمحے جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد بلکہ ہمارے اندر سے ایسی لاتعداد ان گنت حقیقتیں گزر رہی ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ زبردست آبزرویشن ہے یہ۔ ہم حقیقت کے ایک ایسے اتھاہ سمندر میں موجود ہیں جس کے انفینٹ رنگوں میں سے ہم صرف 2 کو کائنات کی کل حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ بالکل، باقی بے شمار پہلو تو ہمارے حواس اور ادراک کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ واقعی، اور یہ چیز واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہماری حقیقت کی سمجھ ابھی کتنی ادھوری اور محدود ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے، کیا چیز ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ یہ باقی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہوا میں اڑتے ہوئے پتے ہوں، بہتے ہوئے دریا یا آسمان میں گھومتے ہوئے سیارے، ہر چیز بدل رہی ہے نا؟ بالکل، کائنات کا ہر ذرہ ایک مسلسل رقص میں مگن ہے۔ جی ہاں، لیکن کیا اس سب کے پیچھے مطلب کوئی ایسی حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلتی؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ اور اسی بے چینی نے فلسفے کو جنم دیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اسپینوزا کے مابعد الطبیعت پر ہماری تحقیق کا تیسرا حصہ یعنی پارٹ 3 ہے، اور آج ہم سیدھا اس اسرار کے بیچوں بیچ غوطہ لگانے والے ہیں۔ جی، اور میں یہ کہوں گا کہ یہیں سے اسپینوزا کا فلسفہ سب سے زیادہ چیلنجنگ لیکن ساتھ ہی سب سے زیادہ مسحور کن بھی ہو جاتا ہے۔ پچھلی حصوں میں تو ہم نے جوہر یعنی سبسٹنس کو سمجھ لیا تھا، وہ واحد ابدی حقیقت جو اپنے آپ میں موجود ہے۔ لیکن آج ہم یہ جاننے والے ہیں کہ روزمرہ کی وہ چیزیں جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، مطلب یہ درخت، یہ کرسیاں، ہم اور آپ، اس عظیم مابعد الطبیعتی نظام میں کہاں فٹ بیٹھتی ہیں؟ بالکل، اور آج کا ہمارا ہدف یہی سمجھنا ہے کہ اسپینوزا کے نزدیک کائنات کی یہ بے پناہ رنگینیاں اور مختلف شکلیں کس طرح محض ایک ہی اکائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ جوزف رٹنر کی کتاب اسپینوزا آن گاڈ اس پر بہت زبردست روشنی ڈالتی ہے۔ زبردست۔ تو ہم رٹنر کی کتاب کے حوالوں سے موڈز، حرکت اور خدا کی وحدانیت جیسے تصورات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ صحیح، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ جوہر کے بارے میں ہم نے یہ تو طے کر لیا تھا کہ وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ خود مختار ہے۔ وہ اپنے وجود کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ تو پھر یہ موڈ کیا چیز ہے؟ روزمرہ کی چیزیں اس مابعدل طبیعتی نقشے میں کہاں آ رہی ہیں؟ دیکھیں، مابعدل طبیعت کی زبان میں موڈ دراصل جوہر کی تبدیلیاں ہیں، یعنی ماڈیفیکیشنز آف سبسٹنس۔ تبدیلیاں؟ کس طرح کی تبدیلیاں؟ اسپینوزا اپنی تعریف نمبر 5 میں اسے بڑی واضح طرح سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موڈ وہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے اندر موجود ہو اور اسی دوسری چیز کے حوالے سے سمجھی جائے۔ یعنی اس کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنی پہچان کے لیے پوری طرح سے جوہر پر انحصار کرتا ہے۔ اچھا۔ ریٹنر اپنی کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ جوہر اور موڈ دونوں حقیقت میں خاصیتیں ہیں جنہیں پارٹیکولرز کہا جاتا ہے، لیکن ان کا رشتہ کل اور جز کا ہے، یعنی ہول اینڈ پارٹ۔ ٹھیک ہے، ذرا اسے تفصیل سے کھولتے ہیں، اس کو تھوڑا سا تصوراتی بناتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ جوہر ایک لامحدود اتھاہ سمندر ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈز اس سمندر کی سطح پر اٹھنے والی لہریں ہیں؟ زبردست، یہ بہت کمال کی تشبیہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، لہر کا اپنا کوئی آزاد وجود تو ہوتا نہیں، لہر محض
سمندر کے پانی کی ایک خاص وقت میں ایک خاص شکل یا حرکت ہے۔ بالکل۔ آپ لہر کو سمندر سے کاٹ کر کسی بالٹی میں بند تو نہیں کر سکتے۔ اگر لہر کو سمجھنا ہے تو سمندر کو سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ تشبیہ بالکل صحیح کام کرتی ہے، اور اسپینوزا کا اصل مدعا بھی یہی ہے کہ لہر صرف سمندر کی سطح پر تیرنے والی کوئی بیرونی چیز نہیں ہے، وہ لفظی طور پر اسی سمندر کے پانی سے بنی ہے۔ یعنی موڈ دراصل جوہر ہی کا ایک مخصوص اور عارضی اظہار ہے۔ جی، تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی ڈبے میں بند ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ فطرت میں دو ہی چیزیں ہیں، جوہر اور ان کے موڈز۔ صحیح، لیکن اگر ہر چیز ایک موڈ ہے تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دنیا میں تو ہمیں بے پناہ قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک بارش کا قطرہ ہے جو شاید چند سیکنڈ کے لیے وجود رکھتا ہے، اور دوسری طرف کشش ثقل کا قانون ہے جو اربوں سالوں سے پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ دونوں کے پیمانے بہت مختلف ہیں۔ تو کیا ایک عارضی قطرہ اور ایک دائمی قانون، یہ دونوں ایک ہی قسم کے موڈز ہیں؟ کیا تمام موڈز ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں واضح اور بنیادی فرق ہے۔ اسپینوزا موڈز کو دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے: محدود موڈز، جنہیں فائنائٹ موڈز کہتے ہیں، اور لامحدود موڈز۔ اچھا، فائنائٹ اور انفائنائٹ موڈز۔ تو یہ محدود موڈز کیا ہوتے ہیں؟ محدود موڈز یہ انفرادی اور خاص وجود ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے کوئی ایک شخص ہو گیا، ایک درخت، یا وہ بارش کا قطرہ جس کی آپ نے بات کی، جن کی ایک شروعات اور اختتام ہوتا ہے۔ بالکل، یہ زمانہ مکان کے اندر ایک خاص حد تک پھیلے ہوئے ہیں، انفرادی اکائیاں ہیں۔ تو پھر لامحدود موڈز کیا ہوئے؟ کیا یہ جو فزکس کے قوانین ہیں جنہیں ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں وہ ہے؟ جی ہاں، لامحدود موڈز جوہر کی وسعت سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے حرکت کے قوانین یا فطرت کا مجموعی نظام۔ لیکن کیا ان آفاقی قوانین کا کوئی مادی وجود ہوتا ہے یا یہ صرف ہوا میں تیرتے ہوئے تصورات ہیں؟ اسپینوزا کے نزدیک لامحدود موڈز کوئی غیر مادی بھوت نہیں ہے جو باہر سے حکم چلا رہے ہوں۔ کتاب کے متن کی روشنی میں حرکت کی مثال لے لیجئے۔ حرکت یعنی موشن؟ جی، حرکت کو وسعت یا ایکسٹینشن کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے، حرکت تبھی ہوگی جب کوئی مادی جسم کسی جگہ میں موجود ہو۔ لاجیکل بات ہے۔ لہٰذا جب ہم پوری کائنات کے مجموعی مادی نظام اور اس کے اندر موجود حرکت کے کل مجموعے کی بات کرتے ہیں تو وہ لامحدود موڈ ہے۔ اچھا، کائنات کا کل نظام حرکت۔ بالکل، اور جب ہم کسی ایک مخصوص محدود جسم کی حرکت کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ کا چلنا پھرنا، تو وہ محدود موڈ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کے میکانزم کو سمجھنے دیجیے۔ کیا بات یوں ہے کہ کشش ثقل کا وہ مجموعی نظام جو ستاروں کو مدار میں رکھتا ہے وہ لامحدود موڈ ہے؟ بالکل صحیح۔ اور جب میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو وہ گرنا ایک محدود موڈ ہے؟ 100% درست، متن اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ جو محدود حرکت ہے کپ کے گرنے کی، یہ دراصل اس لامحدود حرکت کے قانون کے ماتحت ہو رہی ہے۔ جی، وہ کپ کا گرنا ایک مخصوص مقامی واقعہ ہے، لیکن وہ اس آفاقی لامحدود موڈ سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ محدود موڈ لامحدود موڈ کا ہی ایک وقتی اور مقامی اظہار ہوتا ہے۔ زبردست، یعنی ہم سب ان قانونوں کے جال میں مکمل طور پر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا ہر محدود عمل اس لامحدود نظام کا حصہ ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اس سے تو ایک بہت بڑی منطقی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر دنیا میں اربوں خربوں محدود موڈز موجود ہیں، میں الگ ہوں، میری میز الگ ہے، وہ گرنے والا کپ الگ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے؟ یہ ایک فطری سوال ہے۔ مطلب اگر ایک جوہر اتنے سارے حصوں میں بٹا ہوا ہے تو کائنات ایک جوہر کیسے رہی؟ یہ تو شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو جانی چاہیے۔ اور یہیں پر اسپینوزا کی مابعد طبیعت ایک اور شاندار موڑ لیتی ہے۔ وہ یہاں جوہر کی سادگی یعنی سمپلسٹی آف سبسٹنس کا تصور متعارف کرواتا ہے۔ جوہر کی سادگی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا استدلال یہ ہے کہ خدا یا جوہر مکمل طور پر سادہ ہے اور اسے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ رٹنر کی کتاب میں متن کے مطابق انتہائی لامحدود جوہر ناقابل تقسیم ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمارے روزمرہ کے مشاہدے کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے، اگر میں ایک سیب کو چھری سے کاٹ کر 4 حصوں میں تقسیم کر دوں تو وہ بٹ گیا نا؟
تو کائنات یا جوہر کیوں نہیں کٹ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیب ایک محدود موڈ ہے، جوہر نہیں۔ اوہ اچھا۔ اسپینوزا یہاں دراصل ایٹمزم کے نظریے کو جڑ سے اکھاڑ رہا ہے۔ ایٹمزم وہی جو کہتا ہے کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے؟ بالکل، ایٹمزم یہ مانتا ہے کہ دنیا چھوٹے چھوٹے خود مختار بلاکس یا ایٹمز کو جوڑ کر بنائی گئی ہے، جیسے لیگو کے ٹکڑوں سے کوئی عمارت بنائی جائے۔ ہاں، لیگو بلاکس والی مثال بہت عام ہے۔ لیکن اسپینوزا کہتا ہے کہ حقیقت ایسے نیچے سے اوپر کی طرف تعمیر نہیں ہوتی۔ لامحدود جوہر محدود حصوں کے جمع ہونے سے نہیں بنتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اربوں انسانوں اور ستاروں کو چپکا کر ایک جوہر بنا دیا گیا ہو۔ بالکل نہیں، معاملہ اس کے الٹ ہے۔ جوہر ایک مکمل، ناقابل تقسیم حقیقت ہے، اور یہ تمام محدود چیزیں صرف اس کی سطح پر ابھرنے والی عارضی شکلیں ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اسپینوزا کے خطوط میں موجود ایک انتہائی شاندار مثال یاد آ رہی ہے۔ کون سی والی؟ وہ خون کے قطرے میں موجود کیڑے والی تشبیہ۔ میرے خیال میں یہ اس بکھراؤ اور وحدت کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ ہاں، واقعتاً یہ انسانی ادراک کے حدود کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین تمثیل ہے۔ ذرا اس کا نقشہ کھینچے ہمارے سننے والوں کے لیے۔ بالکل۔ تو تصور کریں کہ ایک انتہائی باریک سا کیڑا ہے جو انسانی خون کے دھارے کے اندر تیر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کیڑے کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں۔ اسے اپنے ارد گرد کیا نظر آئے گا؟ اسے سرخ خلیے نظر آئیں گے، سفید خلیے نظر آئیں گے۔ وہ دیکھے گا کہ ایک خلیہ دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، ایک ذرہ دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے۔ صحیح۔ اسے تو ہر چیز الگ الگ اور ٹکراتی بھی نظر آئے گی۔ جی، اس کیڑے کے محدود نقطہ نظر سے وہ تمام ذرات الگ الگ، آزاد اور خود مختار چیزیں ہیں۔ وہ سمجھے گا کہ دنیا محض ان بکھرے ہوئے حصوں کا نام ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بالکل۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ باہر سے دیکھنے پر یہ سارے خلیے مل کر خون کا ایک قطرہ بناتے ہیں، اور وہ قطرہ ایک مکمل نظام یعنی انسانی جسم کے اندر بہہ رہا ہے۔ زبردست۔ تو کیا ہم انسان بھی کائنات میں ایسی کیڑے کی طرح نہیں ہیں؟ ہم بالکل اسی کیڑے کی طرح ہیں۔ ہم دنیا کو اپنی محدود آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میں الگ ہوں، آپ الگ ہیں، ستارے الگ ہیں۔ ہم دنیا کو کٹے ہوئے حصوں میں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ ترین نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سب ایک ہی ناقابل تقسیم جوہر کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ ہماری عقل حقیقت کو ٹکڑوں میں کاٹ کر سمجھنے کی عادی ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، لیکن وجودی سطح پر حقیقت کٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حقیقت بنیادی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس سے منطقی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں دو مختلف جوہر نہیں ہو سکتے۔ اسی مقام پر ہم اسپینوزا کے سب سے مشہور اور آپ کہہ لیں کہ متنازع دعوے پر پہنچتے ہیں، جسے خدا کی وحدانیت یا یونٹی آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہیں سے وہ تصور نکلتا ہے۔ جی، کائنات میں صرف ایک ہی جوہر ہے، یعنی خدا، اور باقی ہر چیز، میں، آپ، درخت، ستارے، یہ صرف اس کی مختلف شکلیں یا مظاہر ہیں، مینیفیسٹیشنز۔ کتاب میں بھی شاید اسی کا حوالہ ہے نا؟ بالکل۔ رٹ نے اسپینوزا کی پروپوزیشن 14 کا حوالہ دیتے ہیں۔ متن واضح ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی جوہر نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ پروپوزیشن 14۔ اگر دو مختلف جوہر ہوتے تو ان کی خصوصیات میں فرق ہونا ضروری تھا نا؟ جی، اور چونکہ خدا میں تمام لامحدود خصوصیات موجود ہیں، اس لیے کسی دوسرے جوہر کے وجود کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ کائنات میں ایک ہی خدا ہے اور سب کچھ اسی ایک حقیقت کے مظاہر ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں اگر ان لوگوں کی طرف سے سوچوں جنہوں نے اسپینوزا پر تنقید کی، اور کتاب میں بھی کچھ مفسرین کا ذکر ہے، تو ان کا ماننا تھا کہ اگر خدا کو اتنی خصوصیات دے دی جائیں تو وہ محض ایک خالی تصور یا بے معنی لفظ بن جاتا ہے۔ یہ اعتراض بہت عام رہا ہے تاریخ میں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہی مادہ ہے، خدا ہی حرکت ہے، تو ایک پرانی بحث ہے کہ کسی چیز کو صفت دینے کا مطلب اس پر ایک حد لگا دینا ہے، رائٹ؟ ٹو ڈیٹرمن از ٹو لمٹ۔ جی بالکل، ڈٹرمنیشن نیگیشو ایسٹ، یہ مشہور لاطینی محاورہ ہے۔ ہاں، تو اگر میں کہتی ہوں کہ ایک شکل تکون ہے تو میں نے اسے مربع ہونے سے روک دیا، اس پر حد لگا دی۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ خدا کو صفات سے جوڑنے کا مطلب اسے محدود کرنا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ میں تھوڑا سا مسکرا کر اس کا جواب دوں گا، کیونکہ رائٹنر کی کتاب بڑی خوبصورتی سے اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خاصیت دینا قید کرنا ہے،
لیکن स्पिनोजा के लिए खसूसियात देना किसी चीज को महदूद करना नहीं है, تو پھر کیا ہے؟ उसे हकीकत या वजूद बख्शना है। स्पिनोजा के नज़दीक किसी चीज को डिटरमिन करना उसे रियलिटी देना है। میرا خیال ہے یہ بات تھوڑی سی تجریدی ہو گئی ہے، ذرا اسے عام فہم انداز میں سمجھائیں۔ صفت دینا حقیقت دینا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، فرض کریں آپ کے سامنے ایک بالکل کورا سفید کینوس رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کینوس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اب ایک مصور آتا ہے اور اس پر سرخ رنگ سے ایک چمکتا ہوا سورج بنا دیتا ہے۔ کیا مصور نے اس پر رنگ لگا کر اسے محدود کر دیا ہے؟ نہیں، اس نے کینوس کو ایک ٹھوس حقیقت دی ہے۔ स्पिनोजा کہتا ہے کہ صفات حقیقت کا نچوڑ ہیں، جتنی زیادہ صفات ہوں گی حقیقت اتنی ہی بھرپور ہوگی۔ واہ، کیا کمال کی مثال ہے! تو چونکہ خدا کے پاس لامحدود خصوصیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی کامل اور لامحدود حقیقت ہے۔ بالکل، وہ ایک لامحدود کینوس ہے جس پر لامحدود حقیقتیں موجود ہیں۔ وہ اتنا زیادہ حقیقی ہے کہ ہماری عقل اسے پوری طرح سمیٹ ہی نہیں سکتی۔ یعنی وہ خدا کو صفات سے خالی کر کے محض ایک مبہم لفظ نہیں بنا رہا، بلکہ اسے حقیقت کے ہر رنگ سے بھر رہا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ وحدانیت ہے جس نے स्पिनोजा کے فلسفے کو امر کر دیا۔ خدا کوئی دور آسمانوں پر بیٹھی ہوئی ہستی نہیں جو باہر سے دنیا چلا رہی ہو۔ خدا وہ جوہر ہے جس کے اندر یہ پوری کائنات سانس لے رہی ہے۔ زبردست۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جب میں کائنات کے اس وسیع نظام میں انسان کے مقام پر غور کرتی ہوں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یقیناً نقطہ نظری بدل جاتا ہے۔ ہم الگ تھلگ کٹے ہوئے وجود نہیں ہیں، بلکہ ہم اس ایک عظیم اور لامحدود حقیقت جسے خدا یا جوہر کہا گیا ہے اسی کے محدود موڈز ہیں، اسی کے حصے ہیں۔ جی، ہم آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے آخری حصے یعنی حصہ چہارم پارٹ 4 میں ہم اس فلسفے کے وسیع تر اثرات اور خدا کی وحدانیت پر مزید غور کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ نشست بھی اتنی ہی دلچسپ ہوگی۔ مجھے بھی۔ لیکن آج کا یہ سیشن ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کو ایک نئے خیال کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو آج کی گفتگو سے ہی نکلتا ہے۔ جی ضرور۔ سوچئے، اگر ہمارا ہر فعل، ہر حرکت محض ایک محدود موڈ ہے جو قدرت کی لامحدود حرکت کا حصہ ہے اور اس ایک اکائی کے تابع ہے، تو پھر ہمارے اس نام نہاد آزاد ارادے یعنی فری ول کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ تو پورے وجود کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی خود مختار ہیں یا اسی ایک عظیم لہر کا حصہ ہے جو ہمیشہ سے بہہ رہی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم نے وجود کی تعریفوں سے لے کر خدا کی ذات کے اصل مرکز تک کا سفر طے کیا ہے۔ یہ ہماری سیریز کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، پارٹ 4، اور سچ کہوں تو یہ سفر بہت گہرا رہا ہے۔ بالکل، بہت گہرا اور تھوڑا مشکل بھی۔ ہاں، مشکل تو تھا۔ تو آج کی اس آخری نشست کا خاکہ کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم 3 اہم حصوں پر تفصیلی بحث کریں گے۔ پہلا ہے خدا کی وحدانیت جو پچھلے حصے سے جاری ہے، دی یونٹی آف گاڈ۔ دوسرا حصہ ہوگا स्पिनोजा کے نظریے کا حتی الامکان نتیجہ، یعنی دا کنکلوژن آف ہز ڈاکٹرن۔ اور تیسرا اور شاید سب سے دلچسپ حصہ، دی ایتھکس کی وراثت، دی لیگیسی آف دی ایتھکس۔ بالکل۔ اور اس پوری بحث کا ہدف بس یہ ہے کہ ہم स्पिनोजा کے حوالوں کی مدد سے اس کے سنگین فلسفیانہ خیال کو اور خاص طور پر سبسٹنس کی سادگی کو آسان لفظوں میں سمجھیں تاکہ معلومات کا بوجھ نہ محسوس ہو اور ذہن میں نئے سوالات جنم لیں۔ اور نئے سوالات تو ضرور جنم لیں گے آج۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ स्पिनोजा کا سب سے عظیم نظریہ جہاں وہ کہتا ہے کہ خدا، سبسٹنس اور قدرت یعنی نیچر یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دیوس سی وینتورا۔ ہاں، دیوس سی وینتورا، خدا یا قدرت۔ مطلب عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ خدا نے کائنات کو بنایا، جیسے ایک پینٹر ایک تصویر بناتا ہے، تصویر مکمل ہوئی تو پینٹر الگ اور تصویر الگ۔ صحیح۔ روایتی تصور یہی ہے۔ لیکن स्पिनोजा تو اس خیال کو بالکل ہی پلٹ دیتا ہے۔ تو کیا وہ واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ تصویر اور پینٹر دونوں ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں؟ اصل میں یہ स्पिनोजा کے فلسفے کا سب سے طاقتور اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ ریٹنر یہاں حوالہ دیتا ہے کہ स्पिनोजा کے مطابق یہ تینوں، خدا،
سبسٹینس اور نیچر بالکل ایک ہی چیز ہیں، ایکویویلنس آف ٹرمز ہیں یہ۔ ایک ہی چیز ہے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں؟ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ ریٹنر واضح کرتا ہے کہ اسپینوزا سبسٹینس اور نیچر کے الفاظ کو بادستور بنا کسی ہچکچاہٹ کے خدا کے متبادل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کی نظر میں خدا کائنات سے باہر کسی اور جگہ پر بیٹھ کر اسے چلا نہیں رہا، اچھا، بلکہ خدا خود اس کائنات کا، اس قدرت کا اساسی وجود ہے۔ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں۔ لیکن اگر خدا اور قدرت ایک ہیں تو ذہن میں فوراً ایک سوال آتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، ہر پتھر، ہر درخت، ہر کانٹا، کیا وہ خدا ہے؟ یہ بہت عام الجھن ہے۔ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھوں، جیسے سمندر اور اس کی لہریں۔ سمندر ایک مکمل عظیم اور گہرا سبسٹینس ہے، اور جو لہریں ہم دیکھتے ہیں جو ہوا سے بنتی ہیں اور پھر واپس سمندر میں گر جاتی ہیں، وہ سمندر کے موڈز ہیں، اس کی حالتیں ہیں۔ بہترین مثال ہے یہ، بالکل پرفیکٹ۔ مطلب لہریں سمندر سے الگ تو کوئی آزاد وجود نہیں رکھتی نا۔ جب لہر ٹوٹتی ہے تو سمندر ختم نہیں ہوتا، وہ لہر بس اپنی اصل حقیقت میں واپس چلی جاتی ہے۔ تو کیا اسپینوزا کے مطابق ہر چیز خدا کی ایک لہر جیسی ہے؟ جی، آپ نے اس کو بہت اچھی طرح پکڑا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سبسٹنس وہ ہے جو خود میں موجود ہے، اور موڈ وہ ہے جو کسی اور چیز میں موجود ہو اور اسی کے سہارے سمجھا جائے۔ جیسے لہر سمندر کے سہارے سمجھی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسپینوزا کو بعض اوقات بہت غلط سمجھا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کو ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے، یعنی روایتی پینتھیزم کی طرف جا رہا ہے، جہاں ہر پتھر کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ ہاں، وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ ہر چیز کو خدا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ریٹنر اس بات کو بہت ڈیٹیل میں واضح کرتا ہے کہ اسپینوزا عام روایتی تصور کو صرف توڑ نہیں رہا، بلکہ اپنی خود کی ایک مثبت، ایک کنسٹرکٹیو منطق تعمیر کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک پتھر اپنے آپ میں مکمل خدا ہے۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پتھر، درخت، انسان، یہ سب اس ایک لامحدود وجود، اس ایک سمندر کے موڈز ہیں۔ ان کا الگ سے کوئی خود مختار وجود نہیں ہے، وہ سب اسی ایک حقیقت کا حصہ ہے۔ واو، یعنی الگ سے کوئی اوقات نہیں ہے کسی چیز کی، سب اسی کا اظہار ہے۔ یہ وضاحت واقعی ضروری تھی، لیکن اب یہاں سے ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور ریٹنر نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر خدا اس مکمل کائنات کا وجود ہے تو خدا کی اپنی بناوٹ کیسی ہوگی؟ وہ کیسا ہوگا اندر سے؟ دیکھیں، یہاں ریٹنر نے دی ایتھکس کی پہلی 15 پروپوزیشنز، یعنی پروپوزیشن 1 سے 15 تک کی منطق پر بہت گہری روشنی ڈالی ہے۔ اسپینوزا ان دلائل کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ خدا کوئی مرکب وجود نہیں ہے۔ مرکب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کمپوزٹ، یعنی جس کے حصے ہوں؟ بالکل، جیسے ایک عمارت اینٹوں سے بنتی ہے یا گاڑی پرزوں سے۔ خدا ایسے کسی ٹکڑوں یا حصوں سے مل کر نہیں بنا، وہ ایک واحد لازمی حقیقت ہے، a singular necessary reality۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ اگر اسپینوزا خود یہ کہتا ہے کہ خدا کی لامحدود صفات ہیں، انفینٹ ایٹریبیوٹس ہیں، تو وہ ایک ایسی چیز کیسے ہو سکتا ہے جس کے حصے نہ ہوں؟ اچھا، آپ صفات کو حصے سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، مطلب اگر ایک انسان ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، وہ لکھتا اچھا ہے، بولتا اچھا ہے، تو اس کی شخصیت ان تمام خوبیوں کا کمبینیشن ہی ہوئی نا۔ تو اگر خدا میں لامحدود صفات ہیں تو وہ اکائی یعنی ایک سنگولر اینٹیٹی کیسے رہا؟ وہ تو مجموعہ ہو گیا نا۔ یہ بہت لاجیکل سوال ہے، اور رتنر کی کتاب میں ڈیفینیشن 3 اور پروپوزیشن 5 کا حوالہ اس کا جواب دیتا ہے۔ رتنر وضاحت کرتا ہے کہ دو صفات جن کی صفات مختلف ہوں، ان میں کچھ بھی مشترک یعنی کامن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر صفات الگ ہیں تو کامن کچھ نہیں، لیکن اس سے وحدانیت کیسے ثابت ہوئی؟ ثابت ایسے ہوئی کہ اسپینوزا کے مطابق ہر صفات اس پورے کے پورے سبسٹنس کے ذاتی جوہر کا مکمل اظہار کرتی ہے۔ وہ خدا کا کوئی ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ پورا خدا ہے۔ رتنر کہتا ہے کہ صفت اور مادہ آپس میں ڈینوٹیٹیولی ایکویولنٹ ہیں۔ ڈینوٹیٹیولی ایکویولنٹ، اس کا آسان مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صفات الگ الگ زاویے ضرور ہے، لیکن وہ بانٹتے نہیں ہیں۔
اسے ایسے سمجھے کہ اگر آپ کا ایک بہترین دوست ہے اور وہی شخص آپ کا استاد بھی ہے، ہاں بالکل. تو دوستی کی صفت اور استاد ہونے کی صفت دونوں بالکل الگ ہیں، لیکن جب آپ دوستی کا لطف اٹھاتے ہیں تو بھی وہی مکمل انسان موجود ہوتا ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو بھی وہی پورا انسان ہوتا ہے۔ وہ انسان آدھا استاد اور آدھا دوست نہیں ہے۔ اوہ واقعی یہ تو بہت زبردست مثال ہے. یعنی صفات اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہے، وہ ہر روپ میں 100% وہی وجود ہے. ایگزیکٹلی اس لیے خدا کی یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی کثیر الصفات ہونے کے باوجود ایک ہونا، اس کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی مکمل وحدانیت کا ثبوت ہے۔ یہ ایبسولوٹ سمپلسٹی ہے۔ ایبسولوٹ سمپلسٹی یعنی اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی پرزہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پر انڈیویزبل ہے. بالکل، وہ بتایا نہیں جا سکتا، اور یہی اسپینوزا کی وہ منطق ہے جو واقعی انسان کا ذہن ہلا دیتی ہے۔ اور اس مکمل سادگی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جو دلائل دیے ہیں وہ کسی میتھ کے تھیورم جیسے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دی ایتھکس کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ یہ کتاب سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہاں، وہ اس کے لکھنے کے انداز کی وجہ سے ہے۔ وہی تو، کیونکہ اسپینوزا نے اسے کسی روایتی داستان یا عام فلسفیانہ انداز میں نہیں لکھا، اس نے اسے یوکلڈ کی جیومیٹری کے انداز میں لکھا ہے۔ ڈیفینیشنز ہیں، ایکزیمز ہیں، پروپوزیشنز ہیں۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ یہ اتنا خشک انداز کیوں اپنایا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ اسپینوزا نے یوکلڈ کی جیومیٹری کا انداز اس لیے چنا کیونکہ وہ آسان اور واضح، یعنی کلیئر اور ڈسٹنکٹ خیالات سے شروعات کرنا چاہتا تھا۔ دیکارت کی طرح۔ بالکل ڈیکارٹ سے متاثر تھا۔ اسپینوزا کا ماننا تھا کہ اگر بنیاد ایسی سچائی پر رکھی جائے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور پھر ایک تجزیاتی یا اینالیٹیکل طریقے سے آگے بڑھا جائے، تو جو نتیجہ نکلے گا وہ اٹل ہوگا۔ یہ اینالیٹیکل طریقہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ درمیان میں منطق سے بھٹک نہیں سکتے۔ لیکن دیکھیں، جیومیٹری تو ٹھیک ہے میتھس کے لیے، پر خدا تو ایک روحانی تصور ہے نا؟ کیا جیومیٹری جیسا خشک اور برا برہان، یعنی ایسی کولڈ لاجک، خدا جیسے جذباتی اور روحانی وجود کو بیان کرنے کے لیے مناسب ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے پہلی دفعہ پڑھ کے۔ مطلب یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کوئی محبت کو کسی میتھس کی ایکویشن میں بند دینے کی کوشش کرے۔ جذبات کہاں گئے؟ فلسفے میں تو تھوڑی روحانیت ہونی چاہیے نا؟ یہ واقعی ایک چبھنے والی بات لگتی ہے، لیکن اسپینوزا کا اس پر بہت سخت موقف تھا۔ اسپینوزا کے نزدیک منطق یعنی لاجک ہی سچائی تک پہنچنے کا سب سے عظیم اور ناقابل تردید راستہ ہے۔ جذبات انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، رتنر اپنی کتاب میں اس پر وضاحت دیتا ہے کہ یہ منطق کتاب کی خمی یا فلو نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسپینوزا مانتا تھا کہ انسانی خواہشات اور جذبات حقیقت کو دھندلا دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے جذبات کا رنگ خدا پر چڑھا دیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ہم خدا کو انسان جیسا سمجھنے لگتے ہیں، غصہ کرنے والا، خوش ہونے والا۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ کائنات کا اصول اٹل منطق پر چل رہا ہے، اور اس جیومیٹریکل انداز کی وجہ سے ہی آگے چل کر جو کمپلیکس پروپوزیشنز آتی ہیں وہ بھی اتنی ہی صاف ہو جاتی ہیں جتنی شروع کی بیسک ڈیفینیشنز۔ تو اس کے مطابق سچائی وہی ہے جو منطقی طور پر پرفیکٹ ہو۔ ہاں، اور منطقی ہونا ہی اصل روحانیت ہے اس کی نظر میں۔ یہ واقعی ذہنیت کو بدل دینے والا خیال ہے۔ یعنی اس نے خدا کو انسانی جذبات کے حوالے کرنے کے بجائے میتھس کی طرح ایک اٹل سچائی بنا دیا۔ خیر، اس مباحثے کے آخری حصے کی طرف آتے ہوئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا پر اس کا اثر کیا ہوا۔ اسپینوزا کی اس جیومیٹریکل کتاب کی وراثت کیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ حصہ ہے ریٹنر کی کتاب کا۔ ریٹنر نے پریفیس یعنی مقدمے میں حوالہ دیا ہے کہ اسپینوزا کے کام پر بے شمار تبصرے لکھے گئے ہیں، اور اس نے مذاقاً لکھا ہے کہ یہ تمام تجزیہ نگار آپس میں کسی جنگجو قبیلے کی طرح لڑتے ہیں۔ جنگجو قبیلہ، کنٹینڈنگ ہوڈ۔ ہاں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اسپینوزا کا اصل مطلب صرف وہی سمجھا ہے۔ کوئی اسے کافر کہتا ہے، کوئی اسے سب سے بڑا خدا پرست کہتا ہے۔ یہ مسئلہ تو ہر عظیم فلسفی کے ساتھ ہوتا ہے۔
بالکل، لیکن ریٹنر کہتا ہے کہ اسپینوزا کی تحریریں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں پر اپنی منطق کی طاقت سے فتح حاصل کر لیتی ہیں۔ جو لوگ اسے ریجیکٹ کرنے آتے ہیں انہیں بھی پہلے اس کی جیومیٹری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس جال میں وہ خود پھنس جاتے ہیں۔ وہی تو، اس کی لاجک اتنی ٹائٹ ہے کہ آپ چاہ کر بھی درمیان سے کوئی اینٹ نہیں نکال سکتے۔ لیکن ایک بات ہے، اس وراثت کو لے کر لوگوں کا اپنا نظریہ کیسا رہا؟ میرا مطلب ہے جو بعد میں مفکر آئے انہوں نے اسپینوزا کو کیسے اپروچ کیا؟ کیونکہ ریٹنر نے اس پر بھی تو کافی گہرا تبصرہ کیا ہے۔ میں اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہوں۔ بالکل، اس پر تفصیلی بحث بنتی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ خاص طور پر کچھ ہسٹورینز آف فلسفی انہوں نے اسپینوزا کی فلسفی کو پرانے ماضی میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میڈیول فلسفی میں، ہاں، انہوں نے کوشش کی کہ اسپینوزا کے سبسٹنس کے تصور کو پیچھے لے جا کر کسی اور مفکر سے جوڑ دیں۔ ان کا خیال تھا کہ اسپینوزا نے سب کچھ پچھلی صدیوں سے ادھار لیا ہے، لیکن ریٹنر اس طریقے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اچھا، ریٹنر کیا کہتا ہے اس پر؟ ریٹنر کے مطابق جب آپ خیالات کو ہسٹوریکل سورسز میں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آپ خیال کی اصل جان کو مار دیتے ہیں۔ یہاں ریٹنر ایک بہت خوبصورت حوالہ دیتا ہے کروچے کا۔ کروچے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کروچے کہتا ہے کہ جب ایک نیا خیال سامنے آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے سمندر میں گرتی ہوئی پانی کی ایک بوند۔ اگر آپ اس بوند کے گرنے کے بعد اس بوند کی تاریخ ڈھونڈنے نکلیں کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کس بادل سے برسی تھی، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب تو وہ سمندر بن چکی ہے نا۔ واو، یعنی اس کی پرانی پہچان ختم ہو گئی، اب وہ ایک نئی اور عظیم اکائی کا حصہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ریٹنر کہتا ہے کہ اسپینوزا کو باہر کے حوالوں یا ہسٹوریکل سورسز کی بجائے خود اس کے لکھے ہوئے متن سے سمجھنا چاہیے، اسٹرکٹ ٹیکسچول انالیسس۔ یعنی جو الفاظ اسپینوزا نے لکھے ہیں انہی پر غور کیا جائے۔ یہ مت دیکھو کہ ڈیکارٹ نے سبسٹنس کو کیا کہا تھا، یہ دیکھو کہ اسپینوزا نے سبسٹنس کی کیا تعریف کی ہے۔ صحیح پکڑا، یہی اس کتاب کا اصل اثر تھا جو آنے والے مفکرین پر پڑا۔ اس فلسافیکل امپیکٹ نے لوگوں کو سکھایا کہ متن کو اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے۔ اسپینوزا کا نظام کسی باہر کی تاریخ کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی جیومیٹری میں خود مختار ہے۔ یہ تو سچ میں کمال کی بودھ فتح ہے، یعنی دی ایتھکس واقعی اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہے۔ تو اگر ہم اس 4 حصوں پر مبنی سیریز کا مکمل خلاصہ کریں تو ہم نے وجود اور ایگزسٹنس کی اساسی تعریفوں سے اپنا سفر شروع کیا تھا پہلے حصے میں۔ بالکل۔ پھر ہم نے خدا کی وحدانیت کو سمجھا اور دیکھا کہ کیسے اسپینوزا نے اس سخت منطق یعنی یوکلیڈین جیومیٹری کا استعمال کر کے ہمیں بتایا کہ خدا اور کائنات 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، اور اس کی ایبسلیوٹ سمپلسٹی کو سمجھا۔ ہاں، اور یہ سب سمجھتے ہوئے ہم نے اسپینوزا کے منطقی دماغ کی گہرائی کا اندازہ لگایا۔ یہ سفر واقعی لاجواب تھا۔ اور میں یہاں سننے والوں کو ایک چھوٹی سی ترغیب ضرور دینا چاہوں گی۔ اگر کوئی واقعی اس فلسفے کی اصل عظیمت کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو سبسٹنس یعنی وہ وجود جو خود میں ہے، اور موڈ یعنی وہ حالت جو کسی اور کے ذریعے سمجھی جائے، ان کی تعریفوں کو دوبارہ ضرور پڑھیں۔ ہاں، کیونکہ جب تک یہ 2 الفاظ کلیئر نہیں ہوتے آگے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ بالکل، ان تعریفوں کو ذہن میں صاف کرنے کے بعد ہی اسپینوزا کے خدا کی گہرائی کو اصل معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب اس تحقیقی سفر کے بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور تھوڑا پریشان کرنے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، ایک آخری فکریہ سوال۔ ضرور۔ اگر اس کائنات میں ہر چیز، ہر انسان، ہر خیال اس ایک ہی لامحدود سبسٹنس کی حالت یا موڈ ہے، اور ہر چیز منطقی طور پر ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہے جیسے کاز اور ایفیکٹ کی کوئی نہ ٹوٹنے والی زنجیر ہو، ایک مکمل جیومیٹریکل نظام، تو ایسے میں ہماری اپنی فری ول یعنی آزاد مرضی کی جگہ کہاں بچتی ہے؟ یہ واقعی سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں، یا ہمارے سارے فیصلے بھی اسی بڑی منطق کا ایک اٹل حصہ ہیں؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جو اب ہر سننے والے کو خود سلجھانی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاسٹ ٹو پریزنٹ کمیونٹی ہماری اس چوتھی اور آخری قسط کے فکریہ سفر سے واقعی متاثر ہوئی ہوگی۔ اس فری ول کے سوال پر اور اس پوری سیریز کے حوالے سے کامنٹس میں ضرور حصہ لیں اور اس بحث کو آگے بڑھائیں۔ اپنا دھیان رکھیں اور ملتے ہیں کسی نئے اور گہرے مطالعے میں۔
شکریہ۔